السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں بہت سے لوگ گفتگو تو کرتے ہیں لیکن اس کی تاریخ، حقیقت، شرعی حیثیت سے واقف نہیں ہوتے۔ اکثر لوگ صرف اپنے ماحول، خاندان یا معاشرے میں جو دیکھتے ہیں اسی کو دین سمجھ لیتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ پہلے حقیقت کو سمجھے، پھر قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا جائزہ لے۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتے ہی اس کی نسبت خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جاتی ہے، جس میں خاص ایک لفظ ہمیں سننے کو ملتا ہے، میلاد النبی۔ بعض لوگ اس کو عید میلاد النبی اور بعض میلاد النبی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اب ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ آخر میلاد لفظ ہے کیا؟ میلاد کا مطلب کیا ہے؟ یہ لفظ کہاں سے آیا؟ اس کا آغاز کب ہوا؟ سب سے پہلے یہ کس نے منایا؟ صحابہ کرام اور سلف صالحین کا اس کے بارے میں کیا طرز عمل تھا؟ یہ ہے ایک مسلمان کی تحقیق کہ جب بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جائے یا دین کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جائے، ہم اس کی پہلے سے تحقیق کریں۔ ہم سب سے پہلے یہ سوال کرتے ہیں کہ جائز ہے یا نہیں، میلاد النبی منانا چاہیے یا نہیں، لیکن یہ سوال پہلا نہیں ہے۔ پہلے ہمیں ان سوالات کے جوابات کا پتہ ہونا چاہیے، پھر ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ جائز ہے یا نہیں، ہمیں منانا چاہیے، ثواب ہے یا نہیں ہے۔ یہ سب چیزوں کا جواب ہم خود بخود دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ میلاد کا مطلب کیا ہے۔ لفظ میلاد عربی زبان کے لفظ ولادت سے نکلتا ہے۔ لغت میں میلاد کا معنی ہوتا ہے پیدائش، جائے پیدائش یعنی پیدائش کی جو جگہ ہے، یا پھر پیدائش کا وقت۔ ان تین چیزوں کو میلاد کہا جاتا ہے، یعنی پیدائش ہو رہی ہو، یا پھر ایسی جگہ جس جگہ پیدائش ہو رہی ہو، یا پھر ایسا وقت جس وقت پر کسی کی پیدائش ہو رہی ہو، اس کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں میلاد۔ تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی، کیونکہ میلاد النبی سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے، تو یہ 12 ربیع الاول کو ہی ہے یا پھر کسی اور دن۔ مشہور قول جو عام طور پر ہم سنتے ہیں وہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، لیکن جب ہم تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس بارے میں اہل علم کے مختلف اقوال موجود ہیں۔ بعض نے 2 ربیع الاول کہا، بعض نے 8 ربیع الاول، بعض نے 9، بعض نے 10 اور بعض نے 12 کہا، یہاں تک کہ بعض نے تو ربیع الاول کی بجائے محرم کا ذکر بھی کر دیا۔ لیکن ہم کسی کے بارے میں بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں یہ بالکل صحیح یا درست قول ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ وہ آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے کہ ان کی ایک ایک چیز کو جو ہے وہ لکھ لیا جائے، یہ یاد رکھا جائے یا پھر دوسروں تک پہنچایا جائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی سب کو خبر ہوتی ہے، نبوت کا اعلان ہوتا ہے، اس کے بعد ان کی ہر بات کو یاد رکھا جاتا ہے، دوسروں تک، امت تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس لیے ہم درست نہیں کہہ سکتے کہ فلاں تاریخ ہی اصل اور حقیقت ہے۔ لیکن وفات اور ولادت ان دونوں کا ذکر اگر ہم کریں کہ ولادت یعنی پیدائش، اس وقت تو معلوم نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں، لیکن وفات جب ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تب ہر کوئی جانتا تھا کہ یہ آخری نبی ہیں۔ تو اس لیے ان کی جو پیدائش کی بجائے جو وفات کی تاریخ تھی وہ سب کو اچھی طرح یاد اور معلوم تھی۔ تو اگر آپ جانیں تو وفات کی جو تاریخ ہے وہ ربیع الاول کی 12 بیان کی جاتی ہے، یا پھر اگر 12 ہم نہ بھی کہیں تو ربیع الاول کا مہینہ ہی ہوا تھا۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ربیع الاول صرف ولادت کا مہینہ نہیں بلکہ امت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی یاد بھی اپنے اندر رکھتا ہے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ جو 12 ربیع الاول کو دن منایا جاتا ہے وہ خوشی کا دن منایا جاتا ہے یا پھر غم کا دن منایا جاتا ہے، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے کی خوشی اور ان کی دنیا سے جانے کا غم، یہ دونوں چیزیں ہیں۔ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی دنیا میں خوشی ہوئی، ان کو دنیا سے جانے کا افسوس ان سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا پیدائش کے دن یا ولادت کے دن اگر یہ خوشی منائی جائے، جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہم وفات کو سامنے نہیں رکھ رہے، ہم تو پیدائش کو رکھ رہے ہیں، اگر پیدائش کو سامنے رکھ کر یہ منانا ہے تو پھر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سال لوگوں میں موجود رہے اور دوسروں کو ہر ایک چیز کا علم پہنچاتے رہے، لیکن انہوں نے اپنے اس دن کے متعلق کیا کہا؟ اگر ولادت کی خوشی منانا یا اس کے لیے سالانہ محفل قائم کرنا دین کا حصہ ہوتا تو سب سے پہلے اس کا اہتمام کون کرتا؟ تو جواب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود
ظاہر ہے کہ اگر یہ دین کا حصہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میں شریک ہوتے، لیکن ہمیں کسی صحیح حدیث میں یہ نہیں ملتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کے دن سالانہ جشن بنایا ہو، نہ صحابہ کرام کو اس کا حکم دیا، نہ اس کے لیے کوئی خاص اجتماع مقرر فرمایا۔ اب بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں نہیں جی تو سوموار کے روزے کی جو حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن کا میں روزہ رکھتا ہوں کیونکہ یہ میری دن پیدائش کا دن ہے، تو وہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے روزے کے بارے میں یعنی سوموار کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ وہ دن ہے جس میں میری پیدائش ہوئی اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ یہ حدیث بھی بہت اہم ہے کیونکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کی نسبت سے جو عمل کیا وہ روزہ تھا، لہٰذا اگر کوئی بھی شخص اس حدیث سے یہ استدلال کرتا ہے تو اسے دیکھنا ہوگا کہ حدیث میں کون سا عمل موجود ہے۔ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، لیکن کیا آپ سب روزہ رکھتے ہیں یا ہم سب روزہ رکھتے ہیں؟ اس دن تو اور زیادہ کھانے پکائے جاتے ہیں، میٹھا بانٹا جاتا ہے۔ عید جب کہہ دیا جائے تو ظاہر ہے پھر عید کے دن تو روزہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں سے سمجھ آتی ہے کہ جس دن پیغمبر روزہ رکھتے ہیں اس دن کو عید اگر کہہ دیا جائے یعنی وہ کھانے پینے کا اور خوشی کا دن ہے تو یہ مخالفت ہے یا پھر محبت؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت کتنی تھی؟ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سب سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر، عثمان، علی اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جانے، مال، گھر قربان کر دیے، لیکن کیا انہوں نے ہر سال میلاد منایا تھا؟ کیا ان کے لیے مشکل تھا؟ کیا انہوں نے 12 ربیع الاول کی محفلیں قائم کی تھیں؟ کیا انہوں نے جلوس نکالے تھے؟ کیا انہوں نے اسے عید کا دن بنایا؟ تاریخ اس کا کوئی ثبوت پیش نہیں کرتی۔ حالانکہ حدیث مبارکہ سے بخاری اور مسلم میں 3 بہترین نسلوں کا جو ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر لوگ میرے زمانے کے ہیں، پھر ان کے بعد آنے والے اور پھر ان کے بعد آنے والے، یعنی صحابہ کرام، پھر تابعین اور پھر تبع تابعین۔ ان 3 نسلوں کو سلف صالحین کہا جاتا ہے۔ اگر میلاد دین کا حصہ ہوتا تو یہ حضرات ضرور اس پر عمل کرتے کیونکہ وہ ہم سے زیادہ محبت رکھتے تھے۔ اگر ہماری محبت ان سے زیادہ ہے تو پھر ہم ان کے لیے جان مال قربان کیوں نہیں کر رہے؟ ہم صرف جلسے، جلوس اور میلاد کی حد تک کیوں ہیں؟ اس کے متعلق ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ تو اب ہم اس سوال پر آتے ہیں جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ تاریخ کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں میلاد کی سالانہ تقریبات تو موجود نہیں تھیں۔ بعد کے ادوار میں مختلف حکمرانوں اور گروہوں کے دور میں ایسی تقریبات کا ذکر ملتا ہے۔ بعض تاریخی کتابوں کے مطابق فاطمی دور میں اور مختلف شخصیات کے میلاد منائے جاتے تھے جن میں میلاد النبی بھی شامل تھا۔ بعد میں بعض علاقوں میں یہ رواج مزید پھیلتا چلا گیا۔ اب اصل سوال کہ اگر کوئی عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، صحابہ سے ثابت نہیں، تبع تابعین سے ثابت نہیں، تو پھر ایک مسلمان کو اس کے بارے میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ یہی وہ سوال ہے جس پر اہل علم نے گفتگو کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اب اس کے بعد اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا جا سکتا، کوئی کمی نہیں کی جا سکتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہیں تھی تو وہ مردود ہے۔ لہٰذا دین کے معاملے میں اصل معیار قرآن، سنت اور سلف صالحین کا طریقہ ہے۔ تو آج کی اس نشست کا مقصد کسی کی نیت پر حکم لگانا نہیں تھا، بلکہ یہ سمجھ جانا تھا کہ میلاد کا مطلب کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، یہ کب شروع ہوا، دین میں کسی عمل کو اختیار کرنے کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے کی خوشی ہے تو جانے کا غم کیوں نہیں؟ اگر یہ دن چلیں 12 ربیع الاول ہی مان لیتے ہیں پیدائش کا دن ہے اور 12 ربیع الاول ہی وفات کا دن ہے، تو آپ پر خوشی زیادہ غالب ہے یا غم زیادہ غالب ہے؟ تو درمیانہ راستہ کیوں اختیار نہیں کرتے؟ ہم کیوں صحابہ کرام جیسا ایمان نہیں لا سکتے؟ ہم کیوں صحابہ کرام جیسی محبت نہیں کر سکتے؟ اس سے پچھلی ویڈیو میں نے محبت کا معیار بتایا تھا کہ محبت کیسی ہونی چاہیے، اللہ کے رسول نے کیا ڈیمانڈ کی، محبت کس طرح کی محبت ہونی چاہیے، اللہ نے کیا قرآن میں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا ہے، کیسی ہے۔ اس سے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ اگر اتنا ہی عشق رسول ہے تو شادیوں پر، فوتگیوں پر، خوشیوں میں، غمیوں میں سنت کیوں نظر نہیں آتی؟ ہم کیسے اپنے ایک ایک عمل میں سنت کو زندہ کر سکتے ہیں؟ کیسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت پیدا کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین حق کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بدعت و خرافات اور ایسے راستے سے بچائے جو جہنم کی طرف لے جانے والا راستہ ہو۔